بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل قرآن پاک کے تعلیل والے سیغوں کی کلاس جاری و ساری ہے۔ تو آج کی ہماری کلاس یہ 23ویں کلاس ہے، تو انشاءاللہ عز وجل، اور یہ اس میں آج ہمارا چوتھا پارہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور آج سے ہم سورہ نساء شروع کریں گے۔ تو اس کی آج آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک یہ ہمیں جو 4 سیغے ملے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیے۔ 89 سیغہ ہے تساءلون، آگے ہے خفتم، اسی طرح تبنا اور تو سونا۔ تو یہ 4 سیغے ہیں جو ان آیات کے دوران سے ہمیں ملے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ان کو حل کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیغہ ہے 89 تساءلون۔ اب یہاں پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، یہاں پر کوئی تعلیل وغیرہ نہیں ہوئی۔ اب تعلیل نہیں ہوئی، یہ میں نے جو عرض کیا ہے، تو اب آپ غور کریں، تعلیل نہیں ہوئی تو پھر بھی یہ کس وزن پر ہو سکتا ہے۔ تو اگر پھر بھی وزن نہیں آپ کے کلیئر ہو رہا، تو پھر آپ اس پر تھوڑا سا اور غور کریں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سیغے کے اندر آپ کو کیا کیا معلوم ہے، جس طرح ہم پہلے عرض کرتے آئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر کے اندر یہ واو نون، تو چونکہ یہ ایک تو یہ جمع کی علامت ہوا، اور دوسرا یہ مذکر کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کے لیے۔ تو تیسری بات یہاں کہ یہ مضارع کے اندر ہوتا ہے۔ ماضی کے اندر اگر ہوتا واو جس طرح ہوتا ہے، واو الف، جس طرح داربا داربو، داربا داربو، تو یعنی یہ تسنیہ جمع کا جو سیغہ ہے، تو واو الف تو ہوتا ہے لیکن اس میں نون نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ مضارع کا سیغہ ہے، جمع کا سیغہ ہے، مذکر کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر ہم نے جب اتنا غور کر لیا، پھر ہمیں یہ جو الفاظ کی اتنی زیادتی ہے، تو اس سے بھی ہمیں کنفرم ہو جانا چاہیے کہ یہ مجرد میں سے سیغہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجرد میں سے اگر ہوتا تو کم از کم اگر جو تعلیل اگر ہوئی اس کے اندر تو 2 حروف یا 1 حرف ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو سین بھی ہے، الف بھی ہے، اور حمزہ بھی ہے، اور تا بھی ہے۔ تو اب یہاں پر پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ ساری چیزیں جب آپ کو کلیئر ہوگی کہ یہ مزید فی کے اندر سیغہ ہے، تو پھر آپ اس کو کچھ نہ کچھ اپنے قواعد ذہن میں لائیں کہ یہاں پر کون سی ایسی کوئی حرف حذف ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو اصل وزن ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ تو وہ پھر کیونکہ اس کا معنی پر جب آپ غور کریں گے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوال کرنے کے معنی میں ہے، پوچھنے کے معنی میں ہے، تو وہ سأل یسأل، ٹھیک ہے نا، جس طرح مجرد سے آتا ہے سأل یسأل، با فتح ہے، سین حمزہ لام، یہ اس کا مادہ ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو کنفرم ہو گیا ہوگا جو میں نے معنی عرض کیا کہ یہاں پر سین اور حمزہ لام یہ 3 اس کے حروف ہیں۔ تو یہ فا کلمہ جو سین ہے، اس کے بعد الف ہے، تو یہ کس باب کی علامت ہے؟ تو اس طرح کی جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جب کنفرمیشن میں آ جائیں گی تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اس کو حل کرنا۔ تو اب جب یہ ساری چیزوں کو آپ نے جب پہچان لیا، تو جب آپ باب تفاعل پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے، تو باب تفاعل پر پہنچے تو پھر آپ کو اس کا ذہن میں آئے گا، اس کا قاعدہ وغیرہ کہ یار اس کا تو کوئی تا بھی گرا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ہاں، یہاں پر ایک تا حذف ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سیغہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ تو اب یہاں پر جب ہم تا لگا دیں گے، تساءلون، یہ تا کو گرا کر جو اصل سیغہ وہ ہے تساءلون، تو پھر تساءلون مطلب صرف تا کا اضافہ ہے، یہاں کمی ہے، تو بقیہ سیغہ اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہوا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوا، نہ ہی تعلیل ہوئی ہے۔ تو تساءلون تتقابلون، ٹھیک ہے، تو یہی بس ہوا ہے۔ اور یہ متفرق قواعد جو آپ نے پڑھی نا، نصاب الصرف اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس کے اندر بھی یہ سیغہ ہے، یہ قاعدے لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو آپ نے قواعد پڑھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ مل سکتے ہیں۔ تو جی آگے والے جو 2 سیغے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، خفتم اور تبنا، دونوں کے اندر قاعدہ سیم ہی لگے گا، اور یہ پہلے کلاسوں کے اندر بھی اس طرح کا قاعدہ گزر چکا ہے، سیغے چینج تھے لیکن قاعدہ سیم تھا۔ تو اب یہاں پر آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سا قاعدہ لگے گا، پھر آپ آگے یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ بہت اہم ہے، یہ اکثر آئے دن استعمال ہوتا رہتا ہے، جس طرح قلتم ہے، ٹھیک ہے، خفتم وغیرہ سیغے، تو اس طرح یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے۔ تو اب خفتم، اب یہاں پر جب آپ اس کے معنی پر غور کریں گے، کیونکہ ظاہری طور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں سیغہ، اس سے تو آپ کو کنفرم ہو گیا نا کہ یہ مجرد میں سے ہے، اور ماضی کا سیغہ ہے، اور حاضر کا سیغہ ہے۔ مطلب یہ دیکھیں، یہ تم ضمیر جو آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح یہ
مجرد میں سے بھی ہے، ماضی میں سے بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ایزیلی کلیئر ہو جائیں گی۔ پھر اس کے معنی پر جب غور کریں گے تو آپ کو ڈر، خوف اور اس طرح کا جب آپ معنی اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اس کا مادہ بھی بہت زیادہ حد تک پہنچ جائیں گے اس کے مادہ تک۔ تو جب ڈر والا اور خوف والا معنی ہوگا تو یقیناً اس کا مادہ بھی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے، خا و و فا، خافا یخافو، تو یہ سامیہ سے آتا ہے خابیفا یخوفو، تو پھر اس کے اندر تعلیل جو صیغہ جب قاعدہ یوز ہوتا ہے تو یہ خافا یخافو استعمال ہوتا ہے، تو یہ خوف یعنی روٹ ورڈ یعنی حروف اصلیہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ مطلب سامیہ سے آتا ہے، اس کا مادہ وغیرہ بھی آپ پہچان گئے، تو اسی وزن پر یعنی جو ماضی حاضر کا صیغہ نا مذکر کا، تو اسی وزن پر آپ اس کو لے آنا ہے۔ تو چونکہ اس کا جو سامیہ سے آتا ہے وہ ہے سمعتم، تو اب اس کو بھی آپ نے وہ عین کلمہ جو آپ نے اس کا نکالا ہے تو اس کو اس کے اوپر وزن مطلب جو نکال کر تو اس کے بالکل سیم وزن آپ نے بنانا ہے۔ تو وہ کیسے بنے گا؟ سمعتم خوفتم، تو اب یہ پورا وزن بھی ہو گیا۔ اب آپ نے اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اس کے اندر اور اس کے اندر میں کون سا ایسا قاعدہ یوز کروں کہ جو ایک ان کے اندر سیم شکل بن جائے۔ ہم نے یہ اس شکل سے یہ دوبارہ بنانی ہے کیونکہ یہی صیغہ استعمال ہو رہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو اب آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ چونکہ یہ تو اجوف ہے تو اجوف کا کون سا ایسا قاعدہ یوز کروں کہ جس کی وجہ سے میں نے پھر کرنا کیا ہے کہ ایک تو اس کا واو بھی حذف کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر خا پر کسرہ ہے خفتم، اور یہاں پر ہے خوفتم سمعتم کے وزن پر۔ تو اب یہ خا کو مکسور بھی کرنا ہے، یہاں پر کسرہ بھی دینا ہے، اور واو کو حذف بھی کرنا ہے۔ تو ایسا میں کون سا قاعدہ یوز کروں کہ جس کے اندر اجوف کا قاعدہ یوز ہونے کی وجہ سے یہ میرے لیے مسئلہ حل ہو جائے؟ تو بالکل آپ کو جو اس کا اجوف کا قاعدہ میں ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ ماضی معروف ہو جس طرح یہ ہے، یا مجہول ہو۔ اب یہ آیت سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ کیونکہ یہ اس وزن پر یہ معروف بھی ہو سکتا ہے، یہ مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی گردانیں آتی ہیں، جس طرح آگے والا صیغہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ پھر آپ کو اس عبارت سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر کس معنی میں کرنا ہے، معروف یا مجہول۔ تو بہرحال صیغہ سنیے، قاعدہ سماعت کیجئے کہ اجوف کی ماضی معروف میں یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے جب حذف ہو جائے، جس طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب جب حذف ہو جائے پھر دو صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ تو اب دو صورتیں کیسے یاد رکھنی ہیں؟ اگر تو وہ اجوف یائی ہے جس طرح آگے والا صورت ہے، ٹھیک ہے، ایک صورت یہ یاد رکھنی ہے آپ نے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ اجوف واوی ہو تو لیکن وہ مکسور العین ہو، جس طرح یہ خاویفہ یخوف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اجوف عین جو اس کا عین کلمہ ہے تو یہ خاویفہ یعنی مکسور ہے۔ تو یہ آپ نے قاعدہ اکٹھا سن لیں، دونوں صیغوں کا ایک ہی ہم ایک جگہ پر حل کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اجوف یائی ہو اس کی پھر تینوں صورتیں ہیں، چاہے وہ مکسور ہو، مضموم ہو، مفتوح ہو، تو یہ ٹوٹلی ہے۔ اور یہاں پر صرف ہم نے مکسور والی صورت کو اس کے ساتھ ملانا ہے، یائی کے ساتھ، یعنی مکسور العین ہو تب بھی کیا، تب پھر کیا کریں گے؟ تو اجوف کا عین کلمہ ماضی معروف ہو یا مجہول ہو، اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے، تو پھر یہ صورتیں جو گننی ہیں، یا اجوف یائی ہو یا واوی ہو لیکن مکسور العین ہو، تو یہ تین یہ ہو جائیں گی ایٹمیں، اور ایک ایٹم یہ، یعنی ٹوٹل 4 صورتیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے، 4 طرح کی گردانیں یا 4 طرح کا آپ دیکھ لیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے فا کلمے کو کسرہ دینا ہے، تو جس طرح یہ ہے خفتم، اسی طرح طبنا، کیونکہ یہ اجوف یائی ہے اور یہ اجوف واوی مکسور العین ہے، تو یہاں پر کسرہ دیا اور یہاں پر بھی کسرہ دیا۔ اور اگر دوسری 2 صورتیں جو واو کی رہ گئی ہیں، یعنی فتح والی اور دمہ والی، جس طرح کاوالا یا قبولو یہاں پر، اور دوسری صورت کوئی اور لگا لیں جس میں مکسور مفتوح العین اور مضموم العین جن 2 صورتیں ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں پر دمہ دیں گے، جس طرح کل تم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ 2 آپ نے صورتیں رکھنی ہیں۔ اجوف کی 2 صورتیں بس علیحدہ نکال دینی ہیں جس کی وجہ سے فا کلمے پر دمہ آئے گا، جس طرح کل تم، تو وہ کون سی ہے؟ مفتوح العین یا مضموم العین، اور اگر مکسور العین ہے یا پھر یائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ فا کلمے کو کسرہ دیں گے۔ اجوف واوی کا جو اجوف کا ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے جب حذف ہو جائے، تو اب یہاں پر حذف کیسے ہوا؟ پہلے کہتے وہ لگنا تھا، تو وہ کیسے لگا؟ تو خوفتم، یہ فا ساکن ہے تو یہ متحرک ہے، ما قبل متحرک ہے، تو واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو، یہ اجوف کا پہلا جو قاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے، الف سے بدلا وہ بھی ساکن، یہ بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ حذف ہو جائے گا نا، جو واو الف سے بدلا تھا،
تو پھر اگلی صورت وہ قاعدے کی جو میں نے پہلے یہاں پر عرض کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں قاعدے سیم اسی طرح ہیں. تو یہاں پر بھی اسی طرح پہلا وہ قاعدہ لگے گا الف والا، ٹھیک ہے، وہ الف سے بدلے گا طابنا ہو جائے گا. تو پھر اس کو حذف کیا تو پھر اس قاعدے کی وجہ سے جو میں نے عرض کیا نا، یہ جو معروف اور مجہول والا، تو پھر یہاں پر طبنا والی صورت بن جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ دو صیغے میں نے اکٹھے آپ کو عرض کر دیے. آگے صیغہ نمبر 92 توصونا. اب یہاں پر وصیت کے معنی میں یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے. وصیت لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو وصیت جب آپ نے لفظ اس کا معنی کریں گے یا جو بھی آپ کو جب ذہن میں آئے تو اس سے آپ کو مادہ بھی کافی حد تک کلیئر ہو سکتا ہے. وصیت یہاں پر واو صاد اور یا، تو تا کو آپ کو پتہ یہ ساتھ میں علیحدہ طور پر ایڈ ہوئی ہے. تو اب یہاں پر پھر کیا ہوگا، آپ اگر اس طور پر نہیں بھی پہنچے تو پھر بھی آپ تھوڑا سا غور کر سکتے ہیں. جس طرح پہلی کلاسوں میں نے عرض کیا کہ تا سے بھی آپ کو پہچان ہوگی کہ یہ مضارع کی ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں واو نون یہ ساری کلیئر ہوگی. تو پھر ہو گیا واو اور صاد، یعنی دو ہمارے پاس روح بچے ہیں. تا کو چھوڑ دیا، واو نون کو چھوڑ دیا، باقی ہمارے پاس بچے واو اور صاد. تو پتہ چلا کہ یہ فا عین کلمہ ہو گیا، تو لام کلمہ ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ اس صاد اور واو کے درمیان میں تھا. تو اس کو ہم نے پھر نکالنا ہے کیسے. واو صاد یہاں پر کیونکہ جو حرف حذف ہوا ہے تو یعنی حرف علت تھا جو حذف ہوا ہے. اب علت تھا اور لام کلمے میں حرف علت ہو تو پتہ ہے کہ وہ ناقص ہوگا. تو ناقص کی پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں کہ واوی ہے یا یائی ہے. تو اب عبارت کے اندر جو آپ کا معنی یوز ہو رہا ہوگا، یعنی قرآن پاک جس آیت سے یہ لیا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ معنی کیا دے رہا ہے. اور لغت کے اندر میں واو صاد یا سے معنی لوں اور واو صاد واو سے معنی لوں تو کون سا معنی میرا میچ ہوگا. تو جو معنی میچ ہو رہا ہوگا تو بالکل آپ کا وہی یہاں پر مادہ ہوگا. تو وہاں سے آپ نے پھر باب بھی دیکھ لینا اگر مجرد میں سے ہو، وگرنہ آپ کو مزید فی کے ابواب تو یہ قیاس کے طور پر ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کس کس وزن پر آتا ہے تو اسی سے لے لینا ہے. تو اب دیکھیں یہ توصونا یعنی یہ باب افعال سے ہے، ایک دمہ آپ کو دلالت کر رہا ہے. تو توصیونا تکریمون، چونکہ یہ خطاب کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے تو اصل آپ کو صیغہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جب آپ نے گردانیں یاد کی ہوئی ہیں. تو تکریمون جو اصل آپ کو صیغہ کا جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نے اسی وزن پر بنانا ہے اس مادے کو رکھ کر، یا جو آپ نے نکالا ہے. تو توصیونا تکریمون. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ تعلیل کہاں پر ہوئی ہے. اب حالانکہ حرف علت تو یہ بھی ہے واو فا کلمہ کے اندر، لیکن اس پر کوئی تعلیل نہیں ہوئی، بالکل سیم موجود ہے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی ہیر پھیر نہیں کرنی، کوئی صیغہ استعمال قاعدہ استعمال نہیں ہونا. تو قاعدہ یوز کہاں پر ہوا ہے؟ یہاں پر. اب وہ کیسے ہوا ہے کہ یہاں پر صاد واو پیش سو اور یہاں پر ہے صاد زیر اور یا واو پیش یو. یعنی پتہ چلا کہ یا کو حذف کرنا بھی ہے اور ساتھ میں یا کی حرکت یہ صاد پر بھی جائے گی. یہ دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں. وہ کون سا قاعدہ لگے گا؟ تو یہ ہم نے غور کرنا ہے مادے سے کہ یہاں پر مادہ جو ہے وہ کون سا ہے. لام کلمہ، کیونکہ لام کلمے پر ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ لام کلمہ ہے حرف علت. تو حرف علت لام کلمے میں ہو تو یہ ناقص ہوا. اب ناقص کا کوئی ایسا قاعدہ ذہن میں رکھیں لائیں کہ جس کی وجہ سے یہ صورت دونوں جو یہاں پر چینجنگ کریں نا، یا کو حذف بھی کرنا ہے اور حرکت بھی پیچھے لے کے جانی ہے. تو یہ آپ نے غور جب کریں گے تو، اور یہ صیغہ بھی معروف ہے، یعنی یہ جو یا پیش یعنی یا مضموم ما قبل مکسور واو جمع کا جب بعد میں آتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ صیغہ استعمال ہے. اور تقریباً یہ ہر بچہ چاہے جتنا مرضی وہ صرف و نحو میں ویک ہو، لیکن یہ صیغہ اور یہ قاعدہ جو ہے وہ ایزیلی حل کر لیتا ہے. تو یہاں پر وہی قاعدہ یوز ہوگا جو مشہور قاعدہ جو بھی میں نے عرض کیا یا مدموم والا. تو جب یہاں پر لگے گا تو یہ اس کی حرکت جائے گی صاد پر یا کی. تو یہ ہو گیا توصو. تو اب یہ جو یا تھی یہ ساکن اور یہ آخر میں جو ساتھ میں واو ہے تو وہ بھی ساکن. تو اجتماع ساکنان کی وجہ سے اس کو پھر حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا توصونا.